دو طریقوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک تو باقاعدہ وہ علم ہے جو انسان اپنی زبان، قلب اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ میں کان اور دماغ سے استعمال کرتا ہے۔ جس طرح سے آپ یوں کہہ لیجیے، یہ قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اپنے والدہ کے پیٹ میں تھے تو تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اسی طرح سے انسان جو ہے سماعت سے، قلب سے، دل سے، یہ ان سے جو ہے وہ علوم حاصل کرتا ہے۔ یعنی اب یوں کہہ لیجئے قلب کا ایک ذریعہ ہے علم کی معرفت کا، اور اسی طرح سے ایک جو ہے وہ زبان کا ذریعہ ہے علم کی معرفت کا، اسی طرح سے ایک آنکھ کا ذریعہ ہے علم کی معرفت کا، اور اسی طرح سے ایک کان کا ذریعہ ہے علم کی معرفت کا۔ اچھا جی، یہ جو علم ہے یہ سائنس کی طرف لے جاتا ہے، جس پہ ہم تحقیق کرتے ہیں یونیورسٹیز، لیبارٹری وغیرہ میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو علم ہے یہ یقینی علم نہیں، یہ ایک وہمی اور گمانی علم ہے۔ یعنی آنکھ سے جو آپ دیکھتے ہیں پھر اس پر ریسرچ کرتے ہیں یا اس پر تحقیق کرتے ہیں، باقاعدہ وہ علم فائنلی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ یہ کہہ لیجئے یونان کا فلسفہ ہے، اب یونان کا فلسفہ اب جو ہے وہ اولڈ ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے اب اس کو کوئی مانتا نہیں، اب یہ نیا فلسفہ آتا ہے۔ اسی طرح سے بعض بچے جو ہے یونیورسٹیز میں جا کے جو ہے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ریسرچ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم تحقیق کر رہے ہیں یہ فائنلی نہیں، اور جس طرح سے یہ تحقیق بڑھتی جائے گی اس طرح سے جو ہے وہ مزید اس میں بہتری آتی جائے گی۔ یعنی ہماری جو تحقیق ہے وہ حرف آخر یا فائنل نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے یہ ریسرچ بڑھتی جائے گی، بڑھتی اس علوم میں اور ترقی ہوتی جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جیسے کہ سائنس میں جیسے ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح سے مختلف جو ہے پہلے آپریشن کرتے تھے، وہ سرجری کر کے جو ہے جو بھی بیماری ہوتی تھی وہ اس کو دیکھ لیتے تھے، اور اب اس کے بعد جو ہے ریزر لائٹ آ چکی ہے۔ اب اس کے ذریعے سے نہ تو ہمیں پیٹ چاک کرنا پڑتا ہے بلکہ ہمیں ایک ریزر کے ذریعے سے ہی بیماری کو ماپ لیا جاتا ہے، اس کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ دیکھیے کہ علم کی معرفت کے دو ذرائع ہیں۔ ایک ذرائع تو میں نے بتایا کہ آپ کی آنکھ ہے، آپ کا دل ہے، آپ کا ہاتھ ہے، آپ کی زبان ہے اور آپ کے کان ہے۔ اسی طرح سے ایک جو وہ علم ہے جو انبیاء کا علم ہے، جیسے کہ وہ علم یقینی ہے۔ اس علم میں تو کمی بیشی شک ہو سکتا ہے، لیکن اس علم میں کمی بیشی شک ممکن ہی نہیں، اور وہ وحی کا علم ہے، اور اسی طرح سے یہ بڑا قیمتی علم ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، اور یہ وحی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے بہقی کی حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ دین کی جسے سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، یہ لوگ بڑے خیر والے ہوتے ہیں، ان کا انتخاب بڑا مختص ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یہ علماء ہی کے ذریعے سے، اہل علم کے طبقات کے ذریعے سے ہی اللہ کریم جو ہے ان کے لیے مختص فرماتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیجیے یہ علم جو وحی ہے اور یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور انبیاء علیہ السلام نہ تو ڈالرز چھوڑتے ہیں، نہ دینار چھوڑتے ہیں، نہ درہم چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ علوم دینیہ اور علم کے قیمتی جواہرات چھوڑتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے، اور یہ علم یقینی ہے۔ یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت کا علم ایسا ہے اور یہ پکا علم ایسا ہے جو ڈائریکٹ جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو گویا کہ علم کی معرفت کے دو ذرائع میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، ایک وہ جو حواس خمسہ سے، اور ایک وہ جو وحی کے ذریعے سے۔ حواس خمسہ والا جو علم ہے وہ علم یقینی نہیں، اور دن بدن جو ہے اس میں بڑھوتری اور بہتری آتی رہتی ہے، ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور یہ جو علم ہے یہ علم فائنلی ہے، اور یہ علم فائنلی اس لحاظ سے ہے کہ اس میں حقیقت بھی ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کہیں شک شبہ کی گنجائش نہیں۔